اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بہت ہی اہم لیسن پڑھنے جا رہے ہیں انگلش لینگویج کا، یعنی یوز آف اٹ۔ بہت سارے لوگوں کو اٹ کا استعمال کرنے میں دشواری پیش آتی ہے، خاص طور پہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے فقرات کے اندر اٹ کا استعمال ہوتا ہے لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ یہ میں ان اسٹوڈنٹس کے لیے یا لرنرز کے لیے بات کر رہا ہوں جو اردو یا ہندی بولنے والے ہیں، تو انہیں دشواری ہوتی ہے کہ فقرے کے اندر بظاہر تو یہ اٹ کا استعمال انہوں نے پڑھا ہے کہ یہ کے سینس میں وہ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن فقرے میں وہ ایز سچ استعمال نہیں ہوتا۔ تو ایسا کیوں ہے؟ تو آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ وقت سے ریلیٹڈ جتنے بھی فقرات ہیں ان کے شروع میں اٹ کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس اٹ کے بظاہر کوئی معنی نہیں ہوتے۔ تو جیسا کہ یہ فقرہ ہے کہ شام کا وقت ہے، تو اٹ از ایوننگ یا اٹ از ایوننگ ٹائم۔ اب چونکہ شام کا وقت کا ذکر ہے، اٹ کا استعمال ہوا۔ اسی طریقے سے آج اتوار کا دن ہے، اٹ از سنڈے ٹوڈے۔ تو اس میں چونکہ وقت کا ذکر تھا تو سبجیکٹ کے طور پہ ہم فقرے کے آغاز میں اٹ کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے ہم اگلے فقرے کی طرف آتے ہیں، جیسے کل مئی کی 5 تاریخ تھی، تو اب 5 تاریخ مئی کی وقت کا ذکر ہے، تو اٹ واز 5th آف مے یسٹرڈے۔ اٹ واز 5th آف مے یسٹرڈے۔ نیکسٹ ہم فقرے کی طرف چل جاتے ہیں، جیسے کہ اب 7 بجے ہیں، اٹ از 7 o'clock۔ اچھا، یہ 7 o'clock اب وقت کا ذکر تھا تو اٹ کا استعمال ہوا۔ اچھا، یہ او کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر یہ ایک اپاسٹرافی جو چھوٹا سا کامہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ کامہ نہیں ہے، وہ اپاسٹرافی سائن ہے۔ تو اس کا یہ الفاظ کو حذف کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ختم کرنے کے لیے بھی۔ تو یہ جہاں پہ بھی آپ او کلاک کا استعمال دیکھیں گے تو آپ اس کا ترجمہ آف کریں گے، تو یہ اٹ از 9 o'clock کا مطلب ہے اٹ از 9 آف کلاک بائی یور واچ، یعنی تمہاری گھڑی پر 9 بجے ہیں، یعنی 9 بجے ہیں، تو اٹ از 9 o'clock بائی یور واچ۔ اسی طریقے سے دوپہر کا وقت تھا تو اٹ واز نون۔ تو آپ نے دیکھا کہ وقت سے ریلیٹڈ جتنے بھی فقرات ہیں ان کے آغاز میں ہم اٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو نیکسٹ ٹائم میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگی، جہاں پہ بھی اٹ کا استعمال ہوگا، وقت کا ذکر ہوگا، جس فقرے میں بھی تاریخ کا ذکر ہوگا، سال کا ذکر ہوگا۔ جیسے میں اگر کہوں کہ یہ 2024 ہے تو اٹ از 2024۔ اسی طریقے سے اگر میں کہوں کہ مئی کا مہینہ ہے تو اٹ از مے۔ اگر میں کہوں کہ یہ جنوری کا مہینہ ہے تو اٹ از جنوری۔ اسی طریقے سے اگر میں کہوں کہ یہ دسمبر کا مہینہ ہے تو اٹ از دسمبر۔ تو وقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی فقرات ہیں تو ان کے شروع میں ہم اٹ کا استعمال کرتے ہیں سبجیکٹ کے طور پہ۔ اسی طریقے سے نیکسٹ آ جاتے ہیں کہ موسم سے متعلق جتنے بھی فقرات ہیں ان کے آغاز میں اٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی بڑا اہم ہے، یہ بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس کو اکثر کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ اٹ کا استعمال یہاں پہ کیسے ہوا ہے۔ جیسے میں اگر کہوں کہ آج گرمی ہے تو اٹ از ہاٹ ٹوڈے۔ اب چونکہ گرمی کا یعنی موسم کا سے ریلیٹڈ فقرات ہو تو اس کے شروع میں اٹ کا استعمال کر دیا۔ اسی طریقے سے کل موسم خوشگوار تھا، یعنی تھا گزرا ہوا کل ہے، تو اٹ واز پلیزنٹ یسٹرڈے۔ اٹ واز پلیزنٹ یسٹرڈے، تو اٹ کا استعمال ہو گیا پاسٹ کے لیے۔ اسی طریقے سے اگر میں کہوں آج بادل ہیں تو اٹ از کلاؤڈی ٹوڈے، تو کل بارش ہوگی، اٹ ول رین ٹمورو۔ اگر میں کہوں کہ باہر بارش ہو رہی ہے تو اسی طریقے سے اٹ از ریننگ آؤٹ سائڈ۔ تو آپ نے دیکھا کہ موسم سے ریلیٹڈ جتنے بھی فقرات ہوں گے، جی ٹھیک ہے، تو ان کے آغاز میں آپ اٹ کا استعمال سبجیکٹ کے طور پہ لے کے آئیں گے۔ تو یہ بہت اہم اس لحاظ سے تھا کہ اسٹوڈنٹس کو اکثر کنفیوژن ہوتی ہے کہ میں کہوں کہ بارش ہو رہی ہے تو اٹ از ریننگ، تو کہتے ہیں اٹ کا استعمال کدھر سے ہو گیا ہے، چونکہ وہ لفظ بہ لفظ ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جس کی وجہ سے انہیں یہ دشواری پیش آتی ہے۔ تو اب نیکسٹ آ جاتے ہیں کہ اور متفرق فقرات ہیں جن میں اٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، بہت سارے فقرات ایسے ہیں کہ جس میں ہم کہتے ہیں یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے، یہ ہمارا مذہبی فرض ہے،
ٹھیک ہے، یہ اس کا فرض ہے وغیرہ وغیرہ. تو ایسے فقرات کے شروع میں بھی اٹ کا استعمال کرتے ہیں. مثلا یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ دوسروں کی مدد کریں، تو اٹ از آر مورل ڈیوٹی ٹو ہیلپ ادرس. اٹ از آر مورل ڈیوٹی ٹو ہیلپ ادرس. یہ مسلمانوں کا فرض ہے، یعنی مذہبی فرض ہے کہ علم حاصل کریں. تو اٹ از مسلمز obligatory ڈیوٹی ٹو سیک نالج. اٹ از مسلمز obligatory ڈیوٹی ٹو سیک نالج. تو obligatory بھی کہہ سکتے ہیں یا ریلیجیس ڈیوٹی بھی کہہ سکتے ہیں. اب یہ فقرہ بھی اسی طریقے سے ملک سے محبت کرنا ہمارا فرض ہے، تو اٹ از آر ڈیوٹی ٹو ہیلپ آر کنٹری. تو ایسے فقرات جن میں آپ اخلاقی فرض، مذہبی فرض وغیرہ کا استعمال کریں، تو ایسے فقرات کے شروع میں بھی سبجیکٹ کے طور پہ ہم اٹ کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور اہم استعمال ہے اٹ کا، وہ یہ ہے کہ جب آپ فقرے پہ سبجیکٹ پہ زور دیتے ہیں. سبجیکٹ پہ زور دینے سے مراد کیا ہے، میں آپ کو اس کی وضاحت کروں گا، آپ کو خود کافی حد تک یہ سمجھ آ جائے گا. جیسے میں کہتا ہوں یہ میں ہی تھا جس نے تمہاری مدد کی، تو اٹ واز آئی ہو ہیلپڈ یو. یہ میں ہی تھا، یہ علی ہی تھا، یہ اسلم ہی تھا. اٹ واز اسلم، اٹ واز آئی، اٹ واز دے. تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اٹ کو جب فقرے میں سبجیکٹ کے طور پہ زور دینا مقصود ہو تو تب بھی اٹ کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے یہ ہم ہی تھے جو تمہارا ساتھ دیتے ہیں، یا یہ ہم ہی ہیں، تو اٹ از وی ہو سائڈ ود یو. ساتھ دینا ہوتا ہے نا، سائڈ ود یو. اٹ از وی ہو سائڈ ود یو. یہ علی ہی تھا جس نے لوگوں کی رہنمائی کی یا لوگوں کی رہنمائی کر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو اٹ واز علی ہو واز گائیڈنگ دا پیپل، ہو واز ہیلپنگ دا پیپل. ٹھیک ہے. اچھا، یہ فقرہ کر رہا تھا تو یہ گائیڈنگ ہوگا، گائیڈنگ نہیں ہوگا، وہ لکھنے میں غلطی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ علی تھا جس نے لوگوں کی رہنمائی کی تھی. اٹ واز علی ہو گائیڈڈ دا پیپل. ٹھیک ہے. پھر تو ٹھیک ہے، اگر کر رہا تھا تو پھر آ جائے گا ہو واز گائیڈنگ دا پیپل. تو یہ آگے موسم سے ریلیٹڈ فقرات کی بھی میں نے مشق آپ کے لیے چھوڑی ہے، آپ اس کی مشق کریں. پھر اس کے بعد وقت سے متعلق فقرات کی مشق کے لیے بھی میں نے فقرات آپ کے لیے یہاں پہ چھوڑے ہیں. یہ پریکٹس کریں لازماً اگر آپ اچھی طرح اس پہ عبور حاصل کرنا چاہتے ہیں. پھر متفرق فقرات کی مشق ہے، اس کے سے ریلیٹڈ بھی فقرات ہیں، تو آپ ان کی بھی پریکٹس کریں. تو ایٹ دی اینڈ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی. تو اگر چینل اچھا لگے تو اس کو لائک کریں، اس کو فالو کریں، تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگر اس میں کوئی غلطی آپ کو نظر آ رہی ہے، جو کہ بحیثیت انسان، ظاہر ہے میں بھی ایک انگلش لینگویج کا ایک طالب علم ہوں، تو آپ وہ ضرور ہائی لائٹ کریں، تو مجھے خوشی ہوگی اگر کوئی بندہ میری ان غلطیوں کو دور کرائے گا. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.